अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अलवीना और आप देख रहे प्रोग्राम इनसाइड द न्यूज़। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में बात करेंगे सेनेट इंतखाबात के हवाले से। सेनेट इंतखाबात की अगर हम बात करें तो नवंबर से लगभग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से ओपन बैलेट की बात हुई थी और इसमें ये भी बात हुई थी कि किस तरीके से शो ऑफ हैंड से जो सेनेट इंतखाबात है उनको ट्रांसपेरेंट बनाया जा सकता है। सवाल ये उठता है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए कि पिछले 2.5 साल में जब से वो इक़्तिदार में है, क्या पहले वो इसकी कोशिश नहीं कर सकते थे? क्या पहले वो सेनेट इंतखाबात के हवाले से नहीं सोच सकते थे कि किस तरीके से शफाफियत से जो है इलेक्शंस हो सकते हैं और होने चाहिए? क्योंकि हॉर्स ट्रेडिंग एक ऐसा मामला है पाकिस्तान में जो कि अक्सर होता रहता है, अक्सर नहीं बल्कि हमेशा हर सेनेट इंतखाबात में हॉर्स ट्रेडिंग हुई है और लोगों ने अपने वोट बेचे हैं। अनफॉर्चुनेटली ईमान की इतनी कमजोरी है कि जो पाकिस्तानी पॉलिटिशियंस हैं या किसी भी डिपार्टमेंट में जो लोग हैं वो अपना स्टांस पैसों के लिए तब्दील कर लेते हैं और इसी तरीके से पैसों के लिए अपने वोट को भी तब्दील किया जाता है। और लेजिस्लेचर्स जो कि एक बहुत बड़ा काम जिन्होंने करना होता है सेनेट में आके और अपर हाउस में जब वो आते हैं तो मुल्क के लिए कानून साजी करते हैं, क्योंकि जब जिस मुल्क में कानून साजी दुरुस्त होगी तो उस मुल्क के मामलात भी बाकी के बेहतर तरीके से एड्रेस होंगे और जो बाकी मुल्क के स्टेट के जो पिलर्स हैं वो भी अपनी ही डोमेन में ठीक से अपने मामलात को एक्सरसाइज कर पाएंगे। लेकिन जब मामला यहीं से स्टार्ट से ही ख़राब हो तो बाकी के मामलात में भी बहुत सारे लूप होल्स सामने आएंगे। बात करते हैं अगर हम ओपन शो ऑफ हैंड्स की और ओपन बैलेट की, कि अब इस वक्त अपोजिशन जमातें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अगेंस्ट खड़ी हैं और वो कहती हैं कि ना तो वो प्रेसिडेंशियल ऑर्डिनेंस को एक्सेप्ट करेंगी और वो कहते हैं कि ना तो वो किसी भी तरीके से ओपन बैलेट के थ्रू जो है या शो ऑफ हैंड्स के जरिए सेनेट इंतखाबात को नहीं होने देंगी। इसकी वजह क्या है ये नहीं बताई जाती, लेकिन ऑन एंड ऑफ ये जरूर कहा जाता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अगर इतनी ही सीरियस थी ट्रांसपेरेंट इलेक्शंस के लिए तो ये बात नवंबर में क्यों इसका आगाज किया गया, इसके ऊपर पहले कानून साजी के लिए क्यों बात नहीं की गई। इसके अलावा कुछ स्टेटमेंट्स आपने जो है एहसन इकबाल साहब के देखे होंगे, उनकी फुटेजेस, जिस पर उन्होंने बात की थी कि ओपन बैलेट के जरिए इलेक्शंस होना बहुत ज्यादा जरूरी है। साथ ही साथ चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी की भी अगर हम बात करें जिसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ साहब और मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा दोनों के जो है इस पे दोनों ने अग्री किया था कि ये जो ओपन बैलेट है ये दुरुस्त है और हॉर्स ट्रेडिंग इससे रोकी जा सकती है। आखिर क्या मामला है कि अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अगर ओपन बैलेट की या शो ऑफ हैंड्स की बात करती है तो ये नाकाबिल कबूल है तमाम तर जमातों के लिए। क्यों बिलावल जरदारी साहब ये कहते हैं कि ये जो मामला है इस सेनेट इंतखाबात को वज़ीर आज़म इमरान खान साहब जो है कंट्रोवर्शियल बना रहे हैं, इसकी क्या वजह है? इस पर डिटेल बात करेंगे। असद उमर साहब भी इसी पर बात करें कि वोटों की खरीदो फरोख्त को रोकने के लिए इस घिनौने खेल को जो पाकिस्तान में होता है इसके लिए ओपन बैलेट जरूरी है। और इसके ऊपर मजीद और बात करेंगे कि लॉन्ग मार्च की बातें कर रही हैं अपोजिशन जमातें, वो कह रहे हैं कि हम लॉन्ग मार्च की तरफ जाएंगे और अब भी जो है बहुत कम वक्त रह गया है मार्च में जब इंतखाबात होने हैं, सेनेटर्स इलेक्ट होने हैं, लेकिन अपोजिशन और हुकूमत के दरमियान बहुत बड़ा गैप दिखाई दे रहा है। किसी भी मामले के ऊपर ये दोनों वन पेज पर हमें नहीं दिखाई दिए। अगर फौज की बात करें, इदारों की बात करें तो हर्जा सराई बिल्कुल जोरों शोर से जारी है। मौलाना फजलुर रहमान साहब कहते हैं नैब क्या किसी का बाप भी मेरा एहतसाब नहीं कर सकता, और क्या किसी का बाप, वो किसकी तरफ इशारा कर रहे हैं, कौन है वो बाप और किस बाप की वो बात कर रहे हैं और किस किस्म के वो जुमले जो है वो दे रहे हैं। क्या एक रिस्पॉन्सिबल पॉलिटिशियन का ये तरीका होता है बात करने का? पॉलिटिशियंस जो कि मुल्क के लिए एक आइडियल की सूरत रखते हैं, लोग उनको फॉलो करते हैं, क्या यही तरीका कार अपनाया जाएगा? और अगर हम ऐवान की बात करें तो क्या ऐवानों में भी इसी तरीके से हम देखेंगे कि दस्तो गिरबा होंगे पॉलिटिशियंस, जिधर कानून साजी होती है, जिधर मुल्क के मामलात को डिस्कस किया जाता है? हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं रज़ाक बाजवा साहब, तहरीक इंसाफ से आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। हमारे साथ मौजूद है ताहिर रिजवी साहब, तजियाकार, आपको भी प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। रज़ाक बाजवा साहब, सबसे पहले ये सवाल करना चाहूंगी आपसे, आप लोगों ने करप्शन को ख़त्म करने की बात की थी, पाकिस्तान से करप्शन को ख़त्म करेंगे, क्या ये पॉसिबल भी होगा अगले 2.5 सालों में जब तक आपकी हुकूमत है? शुक्रिया अलवीना साहिबा। हमने तो ये बिल्कुल खान साहब ने कहा था कि अल्लाह ताला जब भी मुझे इक़्तिदार देगा तो इंशाल्लाह इन चीज़ों को हम ठीक करेंगे। करप्शन मेन प्रॉब्लम ही करप्शन की है और जब आज हम उसकी शुरुआत कर रहे हैं तो अपोजिशन हमारा साथ नहीं दे रही। आज सेनेट जो है कितना बड़ा करप्शन का गढ़ है ये आप देखें कि पिछले दौर में जो आज से 10 साल कबल मेरा ख्याल है कि 8-10 करोड़ रुपए एक सेनेटर कहता था कि मैं खर्च कर लूँगा और मैं बन जाऊँगा, और अब
اب تو 50 کروڑ روپے کی الوینا صاحبہ باتیں ہو رہی ہیں اس ملک میں، اور بدقسمتی سے وہ لوگ پیسہ، حالانکہ یہ ایک سیاسی ورکروں کا حق ہوتا ہے، سیاسی کارکنوں کا، جو کنٹینیو اسٹرگل کر کے اپنی جماعت کو اقتدار میں لاتے ہیں اور جماعت پھر ان کو سینیٹر بنائے یا ایڈوائزر بنائے یا ایم این اے بنائے یا ایم پی اے بنائے، یہ حق ان کا ہوتا ہے. لیکن بدقسمتی سے آج سے قبل جتنی جماعتیں تھیں وہ جتنا پیسہ الیکشن پہ خرچ کرتی تھیں وہ سارا سینیٹ کے ذریعے وصول کر لیتی، بلکہ اس سے کئی گنا زیادہ. اب آپ دیکھیں کہ جب 50 کروڑ روپے خرچ کر ایک شخص، یہ اس سے بھی زیادہ ہو سکتا ہے، یہ ہو سکتا ہے کہ میں کم کہہ رہا ہوں، اور جب وہ ووٹ خرید کر کے سینیٹر بنے گا 50 60 70 کروڑ روپے خرچ کر کے، تو ظاہر ہے وہ پرافٹ کے ساتھ واپس جائے گا، وہ اربوں روپے کمائے گا. تو ہمارا ملک بگڑتا گیا کرپشن راج. اور دیکھیں آج ایک ویڈیو کس طرح منہ چڑھا رہی ہے پاکستانیوں کو، ایک ارکان اسمبلی کے سامنے ایک ڈھیر لگایا ہوا ہے. یہ وزیر قانون کب ان کو فارغ کیا جائے گا؟ کے پی بالکل ان سے استعفیٰ طلب کر لیا گیا ہے. میں یہ کہتا ہوں کہ آج عمران خان صاحب نے حقیقتاً جو کہتے تھے وہ لیکن رزاق باجوہ صاحب، آپ کو یہ نہیں لگتا کہ آپ لوگ کو نومبر سے پہلے جو ہے اس بارے میں بات کرنی چاہیے تھی، شو آف ہینڈز کے بارے میں، اوپن بیلٹ؟ کیونکہ جب آپ کا سٹیٹمنٹ آئے گا اس کے بعد ظاہر ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان کا بھی ریبٹل آئے گا، اپوزیشن کا بھی اس کے اوپر اپنا موقف آئے گا، ایوان میں آپ لوگ بات نہیں کر پاتے، دونوں دستوں گریباں ہو جاتے ہیں اور بدتمیزی کا ایک طوفان سامنے آ جاتا ہے. پھر اس پہ کیا پہلے بات نہیں ہو سکتی تھی؟ بالکل. دیکھیں الوینا صاحبہ، بات یہ ہے کہ ہمیں اقتدار میں آئے ہوئے 2 یا 2.25 سال یا 2.5 سال کہہ لیں، چلے جی 2.5 سال ہو. اب اس میں یہ کرونا جیسی مصیبتیں، اپوزیشن کے دھرنے، جھگڑے، بھوک، افلاس، قرض، ہم انہی سے نہیں نکلے تو سینیٹ آ گیا، سر پر سینیٹ آ گیا تو ہم نے افتتاح کر دی ہے کہ بھائی آئیں بیٹھیں، اوپن کرتے ہیں، آئیں. نہ آپ کسی کو پیسہ دیں نہ ہم پیسہ دیتے ہیں، نہ آپ پیسہ چلائیں نہ ہم پیسہ چلاتے ہیں. وہی پیسہ ہم اپنی قوم پہ خرچ کرتے ہیں، اپنی پارٹی پہ خرچ کرتے ہیں. کیوں؟ لیکن دیکھیں اپوزیشن، آپ دیکھیں جو اب 11-12 جماعتوں کا ایک اتحاد ہے، کسی ایک حالانکہ یہ خود کہتے رہے کہ ہمیں اوپن بیلٹ ہونا چاہیے، اوپن بیلٹ ہونا چاہیے سینیٹ میں. اور جب ہم نے افتتاح کی ہے، جب خان صاحب نے اپنا جو زبان دی تھی انہوں نے قوم کو، اسے پورے کرنے کا وقت آیا تو آخر ہمیں آرڈیننس جاری کرنا پڑا. لیکن آپ نے گڑبڑ کدھر کیا ہے رزاق باجوہ صاحب؟ ایک طرف آپ لوگ کورٹ چلے گئے، سپریم کورٹ انٹرپریٹیشن کے لیے، پھر اس کے بعد اب جب کوئی معاملہ آپ کورٹ میں بھیج دیتے ہیں، پٹیشن فائل کرتے ہیں انٹرپریٹیشن کے لیے، پھر وہ معاملہ سب جوڈس ہو جاتا ہے. اب آپ نے انتظار کرنا تھا، آپ نے مین وائل پریزیڈنشل آرڈر بھی، جو آرڈیننس ہے وہ بھی آپ نے ریلیز کر دیا. اب یہ دو جو آپ کے ایکشنز تھے اس میں ذرا کانٹرڈکشن تھی. کیا آپ کی لیگل ٹیم آپ کو ٹھیک ایڈوائز نہیں کری؟ فروغ نسیم صاحب جو ہے درستگی سے کام نہیں کریں، یا یہ آپ لوگ کی بوکھلاہٹ تھی؟ آپ لوگ کو ایک ٹھیک میجرز لینے چاہیے، آپ لوگ درست فیصلے نہیں کر پا رہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ خان صاحب فرسٹ ٹائم اس سسٹم کا حصہ بنے، یعنی گورنمنٹ کا حصہ بنے. اور میں تمہیں سیدھا بتاؤں، خدا کی قسم ان کو اتنی چلاکیاں آتی بھی نہیں، اتنے معاملات. یہ تو ایک مافیا کا کام تھا، ایک مافیا 40 سال 50 لیکن اس پہ باجوہ صاحب یہ معاملہ آپ کی لیگل ٹیم کو آپ کو سجیسٹ کرنا چاہیے تھا ٹھیک سے. غلطی ہو سکتی ہے. فاروق نسیم صاحب تو ہمارے ویسے مایا ناز ایک لائر ہیں، اور وہ میں تو سمجھتا ہوں کہ ساری حکومتوں کو چلاتے رہے. اب ہمارے بھی حصے میں آ گئے، مشرف کو انہوں نے چلایا، اور تو ان کو تو ایکسپیرینس ہونا چاہیے. یہ اتنا بڑا میجر بلنڈر کیسے ہو گیا؟ بالکل. اس پر میں سمجھتا ہوں کہ اب اسی پہ آپ کو بلیک میل کیا جا رہا ہے. کیسے نکلیں گے آپ لوگ اپوزیشن کی اس بلیک میلنگ سے؟ فائنلی ان کی فوٹیجز سامنے آ گئی ہیں جس میں احسن اقبال صاحب کے سٹیٹمنٹس بھی ہیں، جس میں چارٹر آف ڈیموکریسی کے جو ہے وہ سیناریوز کو بھی ڈیفائن کیا گیا، کس طریقے سے محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ اور نواز شریف صاحب جو اس وقت ایک ایبسکانڈر مجرم جو بھاگے ہوئے ہیں، وہ ان دونوں نے بھی اس پہ اگری کیا تھا. یعنی 2 جماعتوں نے اس کے اوپر اگری کیا تھا. اب وہی 2 جماعتیں آپ کے مخالف کھڑی ہیں. آپ کیسے اس معاملے کو فکس کریں گے؟ مارچ میں سینٹ انتخابات ہو رہے ہیں، ایسا لگ رہا ہے کچھ بھی آپ کے کنٹرول میں نہیں ہے. نہیں، انشاءاللہ یہ معاملات کو درست ہو جائیں گے. خان صاحب اب کیونکہ سینیٹ ہی ہمارا فوکس ہے،
اور ہم تو پوری کوشش یہ کر رہے ہیں کہ ایک بار ایک اچھے کام کی بنیاد رکھ دی جائے، جس پر ہم نے تو بالکل اگر اپوزیشن بالکل بھی ساتھ نہیں دیتی، مزید نہیں دیتی، تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کا کوئی لیگل حل ہماری... آپ لوگوں نے جلد بازی میں 2 فیصلے کر لیے، بہت کوئکلی کر لیے، دونوں کا تھوڑا سا ویٹ کرنا تھا. اب اس پہ طاہر رضوی صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو معاملہ ہے پریزیڈنشل آرڈیننس کوئی انلیگل کام نہیں ہے، کچھ انہوں نے اگینسٹ دا لا نہیں کیا، لیکن طریقہ یہ ہوتا ہے پہلے آپ ایوان میں معاملے کو حل کرتے ہیں، اگر وہاں پہ حل نہیں ہوتا اور پھر اس کے بعد جو لاسٹ سٹیج ہوتا ہے وہ پریزیڈنشل آرڈیننس ہوتا ہے کچھ اس کی ٹرمز اینڈ کنڈیشنز کے ساتھ. یہ انٹرپریٹیشن کے لیے سپریم کورٹ بھی چلے گئے کیونکہ ایوان میں بات پاسبل نہیں ہو پا رہی تھی اپوزیشن سے. پھر اس کے بعد پریزیڈنشل آرڈیننس بھی آ گیا، معاملہ پریجوڈس تھا آلریڈی. اب یہ 2 جو ہے گڑبڑ ہو گئی ہیں. وہاں پہ وہ کہہ رہے ہیں ہم نے دھرنے کرنے ہیں، راول پنڈی بھی جائیں گے، اسلام آباد بھی جائیں گے، سینٹ انتخابات مارچ میں ہوں گے. کیا دیکھتے ہیں آپ؟ دیکھیں جی، بات یہ ایک شعر سے میں ابتدا کروں گا کہ عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی. یہ خاکی اپنی صورت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے. تحریک انصاف کا آج تک جتنا بھی دیکھا گیا ہے کام، اس میں یہ بالکل پریشان اور ہر کام میں گھبرائے ہوئے ہوتے ہیں. آپ مجھے یہ بتائیں کہ کیا ابھی پتہ چلا ہے کہ جی سینٹ کے الیکشن ہو رہے ہیں؟ کیا ابھی پتہ چلا ہے کہ سینٹ میں بولیاں لگتی ہیں؟ کیا پہلے نہیں لگی؟ فروغ نسیم صاحب کا جہاں تک تعلق ہے، انہوں نے کہا کہ جی فروغ نسیم صاحب پہلے والی حکومتوں میں بھی تھے، آج بھی ہیں. فروغ نسیم صاحب جس پارٹی کے بیس پہ الیکشن لڑ کے آئے ہیں وہ تو ڈس اون کرتی ہے، وہ کہتی ہے نہیں یہ تو حکومت کی چوائس تھی. تو اس کا مطلب یہ ہوا فروغ نسیم صاحب کا مسئلہ مجھے نظر نہیں آتا. مجھے نظر آتا ہے جو مجھے تحریک انصاف میں نظر آتی ہے نا پرابلمز، وہ نظر آتی ہے امپلیمنٹیشن کی. ان کے یہاں پلاننگ پہ امپلیمنٹیشن کرنے کا فقدان ہے. یہ سوچتے کچھ ہیں اور کرتے کچھ ہیں. ابھی اس معاملے میں بھی کچھ گڑبڑ ہوئی ہے، یہ بوکھلاہٹ ہو گئی ہے، خاصی گڑبڑ ہے. دیکھیں وہ جب آپ آخری ٹائم میں ڈیسیجنز لیں گے، اور یہ ہوتا ہے. دیکھیں میں آپ کو ایک ریفرنس وہ کہہ رہے ہیں کہ معاملات اتنے زیادہ کمپلیکیٹڈ تھے، کووڈ-19 فرسٹ ویو، سیکنڈ ویو، پھر اس کے بعد بیک ٹو بیک ایک گیپ اور لوپ ہول ہونا حکومت اور اپوزیشن کے درمیان، جس کی وجہ سے اگر نومبر سے کچھ عرصہ پہلے بھی انہوں نے بات کی تو اس پہ پارلیمنٹ میں بات نہیں ہو پا رہی تھی اپوزیشن کے ساتھ ان کی. دیکھیں میں ایک ریفرنس دوں گا. آپ کو یاد ہوگا IMF سے لون لینا تھا، خان صاحب سوچتے رہے وقت گزر گیا، پوزیشن کریٹیکل ہو گئی، پھر انہوں نے ڈیسیجن لیا IMF سے لون لینے کا، اور پھر انہوں نے ایڈمٹ کیا کہ یہ میری غلطی تھی، میں نے IMF کے لون میں ڈیلے کیا. خان صاحب کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ ڈیسیجن لیتے لیتے ایک اچھے ڈیسیجن کو خراب کر دیتے کیونکہ وقت پہ نہیں لیا جاتا. وجہ کیا ہے اس کی؟ وجہ یہ کہ ڈیسیجن پاور نہیں ہے. میں آپ کی جانب دوبارہ آؤں گی. طاہر رضوی صاحب یہاں ہمیں کال پہ جوائن کیا ہے شمیم ممتاز صاحب نے، ممبر صوبائی اسمبلی ہے پاکستان پیپلز پارٹی. ان کو خوش آمدید کہتے ہیں پروگرام میں. السلام علیکم سر. شمیم صاحبہ پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. جی وعلیکم السلام. جی شمیم ہمارے ساتھ کال پر ہیں. جی الوینا، میں آپ کی آواز سن سکتی ہوں. چلے شمیم سے بات کر لیتے ہیں، وہ سن سکتی ہیں ہمیں؟ جی شمیم صاحبہ، ہم پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اور اس وقت ہم سینٹ الیکشنز کے اوپر بات کر رہے ہیں. جی بہت شکریہ آپ کا. میں آپ کی آواز بھی سن سکتی ہوں اور میں نے آپ کا پروگرام کو سنا بھی ہے. ٹھیک ہے شمیم، اس وقت ہم پروگرام میں سینٹ انتخابات کے حوالے سے یہ بات کریں کہ جو اوپن بیلٹ کی بات ہو رہی ہے اور شو آف ہینڈز کی بات ہو رہی ہے، اس پر محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ نے بھی اگری کیا تھا اور اس پر جو ہے نواز شریف صاحب نے بھی اگری کیا تھا. احسن اقبال صاحب کے کچھ عرصہ پہلے کے بھی فوٹیجز آپ نے دیکھی ہوں گی اور اس میں مزید اور پولیٹیکل لیڈرز کے بھی آپ نے سٹیٹمنٹ سنے ہوں گے. تو یعنی اوپن بیلٹ کو جب خود اگری کیا گیا ہے دونوں میجر جماعتوں کی جانب سے جو کہ PDM کا ایک اس وقت حصہ ہیں، اب آپ لوگوں کو کیا پرابلم ہو رہا ہے کہ آپ لوگ اوپن بیلٹ اور شو آف ہینڈز کو جو ہے مسترد کر رہے ہیں؟ ہمیں کوئی پرابلم نہیں ہے الوینا، یہ غلط فہمی ہے بالکل لوگوں کی کہ ہمیں کوئی غلط فہمی ہے. اگر ہوتی تو ہم اپنی چیئر پرسن شہید محترمہ بے نظیر بھٹو یا ہم اس کی پالیسیوں کے خلاف تو نہیں جا سکتے، لیکن دیکھیں ہر چیز کا ایک وقت ہوتا ہے. آپ کو مجھے لگ رہا ہے آپ کو میری آواز نہیں آ رہی ہے، مجھے آپ کی آواز آ رہی ہے لیکن مجھے جی میں آپ کو سن سکتی ہوں. تو بس ہم یہ سمجھتے ہیں کہ 1 مہینہ پہلے الیکشن سے، بلکہ 1 مہینہ بھی میں نہیں کہوں گی کہ ہے، اور اس وقت یہ لانا اور اس سے پہلے پھر کورٹ جانا، پھر سبجیکٹ مسئلے پر آپ نے ایک آرڈیننس کا لے کے آنا. میں یہ سمجھتی ہوں کہ ایک آرڈیننس کی مدت 120 دن ہوتی ہے ہوتی ہے. تو جو آرڈیننس خود 120 دن کی زندگی رکھتا ہو، اس آرڈیننس کے ذریعے آپ 6 سال کے لیے لوگوں کو منتخب کرنے کی بات کرتے ہیں. پہلی بات. دوسری بات یہ ہے کہ آج بھی سوشل میڈیا پہ ایک ویڈیو وائرل ہوئی ہے، اس کی تصدیق یا تردید اس لیے نہیں ہو رہی کہ وہ سلطان محمود صاحب نے استعفیٰ بھی دے دیا ہے، اور وہ جس طرح پیسوں کی لین دین ہو رہی ہے وہ بھی لوگوں نے دیکھی.
اس کے علاوہ 50 کروڑ روپے کی بات ہو رہی ہے کہ جی MNA کو ترقیاتی فنڈ دیا جائے گا 50 کروڑ روپے. تو یہی PTI تھی جو کنٹینر پہ کھڑی ہو کے کہتی تھی کہ جی سیاسی رشوت ہوتی ہے MPA MNA کو پیسے دینا. ہمیں پیسے نہیں ملتے, ہمیں اسکیمیں ملتی تھی جو کہ ہم کرتے تھے. تو اس وقت میں شمیم صاحبہ آپ کی جانب آؤں گی, میں اسٹوڈیو میں یہاں پہ بات کروں گی, اس کے بعد میں دوبارہ آپ کی جانب آؤں گی اور اسٹوڈیو پہ بھی میں آؤں گی, لیکن ایک وقفہ لوں گی, اس کے بعد کنٹینیو کرتے ہیں آفٹر شارٹ بریک. کمپلیٹ کرنے دیجیے نا. ویلکم بیک آفٹر بریک. ناظرین, بریک سے قبل پاکستان پیپلز پارٹی کا ہم سٹانس جان رہے تھے اور شمیم صاحبہ سے میں نے سوال کیا تھا اوپن بیلٹ اور شو آف ہینڈز کے معاملے کے اوپر کہ کیا پہلے جب کیٹیگوریکلی دونوں پولیٹیکل پارٹیز PMLN پاکستان پیپلز پارٹی نے اگری کیا تھا, اب آخر کیا پرابلم ہے؟ شمیم صاحبہ کا یہ کہنا ہے کہ پریزیڈنشل آرڈیننس سے یہ پرابلم ہے کہ آرڈیننس کی اٹ سیلف لائف جو ہے وہ چھوٹی ہوتی ہے, تو جو طریقہ کار ہوتا ہے درست کسی بھی معاملے کو حل کرنے کا وہ ایوان ہوتا ہے. لیکن شمیم, میرا آپ سے اگلا سوال یہ ہے کہ آپ نے جو کہا کہ پریزیڈنشل آرڈیننس جو ہے اس کی لائف چھوٹی ہوتی ہے, کریکٹ, آئی ایگری ود دیٹ. یہاں پہ جو معاملہ ہے پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے یہ سپریم کورٹ کو بھی یہ معاملہ پٹیشن فائل کر دی گئی تھی اور جو ہے جب پٹیشن فائل ہوئی تو اس کے بعد انہوں نے پریزیڈنشل آرڈیننس جو ہے اس کی طرف گئے. انفارچونیٹلی یہ معاملہ پریجوڈس ہو گیا جو کہ غلطی ہوئی ہے پاکستان تحریک انصاف سے. لیکن میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ آپ لوگ اس کو اب اون کیوں نہیں کر رہے, کیونکہ یہ تو تمام تر پورے ملک کے لیے اچھا ہوگا نا, ہارس ٹریڈنگ نہیں ہوگی تو یہ آپ لوگ کے لیے بھی اچھا ہے اور تمام تر جماعتوں کے لیے اچھا ہے, بالکل ٹرانسپیرنٹ الیکشنز ہوں گے سینٹ میں. اس پہ آپ لوگ کو کیا پرابلم ہے فی الحال؟ پرابلم PTI کو ہے. PTI نے جو 50 کروڑ دیے ہیں وہ ان کو دیکھ کے دینا چاہ رہے ہیں. ان کو ابھی بھی بھروسہ نہیں ہے اپنے لوگوں پر. جو ہارس ٹریڈنگ کی ہے PTI نے کی ہے. ہم تو ہارس ٹریڈنگ کو روکنے کی بات کرتے ہیں. دیکھیں, ووٹ میرے ضمیر کا فیصلہ ہے. تو شمیم کیسے ہوگا؟ آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ روکنا چاہ رہے ہیں, تو کیسے روکیں گے یہ بھی بتا دیجئے. اس کے لیے ظاہر ہے پلاننگ کرنی پڑتی ہے. آپ کو 2/3 اکثریت چاہیے ہوتی ہے کسی بھی قانون میں ترمیم کرنے کے لیے. آپ پارلیمنٹ میں لے کے آئیے. قومی اسمبلی میں جب 2.5 سال ہو گئے ان لوگوں کو, نااہل گورنمنٹ کو, نالائق لوگوں کو آئے ہوئے, 2.5 سال میں ان کو نہیں پتا چلا کہ 2.5 سال میں کیسے ہمیں جو ہے وہ قانون سازی کرنی ہے. آپ 2.5 سال تک تو مزے کرتے رہے, اب اس کے بعد آپ کو اچانک یاد آیا کہ جی الیکشن آنے والے ہیں تو ہم اس کو چلے. یہ ان کی کوتاہی ہے نا شمیم صاحبہ, یہ ان کی کوتاہی ہے کہ چلے شمیم صاحبہ, یہ ان کی کوتاہی ہے. آپ کہتی ہیں کہ ان کو 2.5 سال میں اب خیال آیا جب الیکشنز قریب ہے سینٹ کے انتخابات. لیکن مجھے یہ بتا دیجئے کہ اب اس میں آپ لوگ اپنا کیا رول ادا کر سکتے ہیں جو کہ ملک میں آنے والے سینٹ انتخابات کے لیے بھی بہتر ہوگا؟ ہم وہ رول ادا کریں گے جو قانون کہے گا, جو قانون کی بات ہے کہ ہم پارلیمنٹ میں جائیں گے. اگر پارلیمنٹ کہتی ہے سب جوڈیس میٹر ہے, اس وقت کورٹ میں ہے, اس وقت کوئی بات اس پر نہیں ہو سکتی, معزز عدلیہ اس پہ خود فیصلہ کرے گی. پہلی بات, اب عدلیہ میں جانا بھی ایک غلط فیصلہ آپ پارلیمنٹ میں لے کے آتے ہیں. بہت ٹائم نہیں, وہ کہہ رہے ہیں آپ لوگ اگری نہیں کر رہے تھے, 2020 سے بات کر رہے تھے, آپ لوگ اس پہ کوئی رسپونڈ نہیں کر رہے تھے. اس پہ کیا کہیں گی آپ؟ رسپونڈ کیوں نہیں کر رہے تھے؟ آپ نے اسمبلی کو چلنے ہی کب دیا؟ آپ نے بات ہی کب کرنے دی؟ بازار بنا کے آپ رکھتے ہیں, چاہے قومی ہو یا صوبائی ہو. میں یہ کہتی ہوں کہ آپ اس وقت ایک بات کا اظہار کریں, جس طرح ایک سسٹم چل رہا تھا اس کو چلائیں. اس کے بعد آپ کے پاس پھر ٹائم ہے, آپ پھر لے آئیے. اگر آپ کو کوئی کام کرنا ہے تو آپ پھر پارلیمنٹ میں لے کے آ جائیے. آپ اس وقت مجھے یہ جواب دیجئے کہ آپ تو مجھ سے شفافیت کی بات کر رہی ہیں, آپ مجھے جواب دیجئے آج سوشل میڈیا پر جو کچھ آیا ہے کیا وہ شفاف ہے؟ تو میں شمیم صاحبہ آپ سے یہی سوال کرنا چاہ رہی ہوں. شمیم صاحبہ, میرا سوال یہی ہے کہ اس کو ہم ختم کیسے کریں گے, اینڈ کیسے ہوگا یہ کرپشن کا سسٹم, یہ اپنا ضمیر بیچنا پیسوں کے لیے, اپنا ووٹ کسی اور کو دے دینا, جو آپ مطلب آپ کا کوئی ضمیر ہی نہیں ہے نا ہمارے پولیٹیشینز کا. تو انفارچونیٹلی جب ضمیر ہی اسٹرانگ نہیں ہے تو آگے ہم کیا ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں؟ الوینا, آپ کو یہ لفظ واپس لینا چاہیے. صرف بات پولیٹیشین کی نہیں ہے, ضمیر تو اس وقت کسی کے پاس بھی نہیں ہے. کیا جب ضمیر مر گیا تھا, جب چینی مہنگی ہوئی, آٹا مہنگا ہوا, انڈے مہنگے ہوئے, سلائی مشین کے اوپر اربوں روپے بن گئے, کیا ضمیر جب زندہ تھا آپ یہ کہہ کے نہیں چھوٹ سکتے کہ جی وہ اس وقت پارلیمنٹ کا حصہ نہیں تھی اور یہ نہیں تھی؟ آپ اپنے سے شروع کیجئے نا. آپ آئے 22 سال کی محنت کے بعد کرپشن کا نعرہ لگا کر کہ جی پاکستان سے کرپشن کا خاتمہ کرنا ہے. یہ کرپشن کا خاتمہ آپ نے کیا. تو شمیم صاحبہ, آپ لوگ کیا ان کا ساتھ دیں گے جدھر ملک کا فائدہ ہوگا؟ کیا شو آف ہینڈز, اگر محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ نے کہا تھا کہ یہ چارٹر آف ڈیموکریسی میں جب انہوں نے اگری کیا تھا کہ اوپن بیلٹ جو ہے ہونا چاہیے, نواز شریف صاحب جو اس وقت وہ بھی انجوائے کر چکے تھے اقتدار کے مزے, انہوں نے بھی اس پہ اگری کیا تھا, تو اب کیوں دونوں جماعتیں اس کے اگینسٹ بات کر رہی ہیں, یہ ذرا سمجھا دیجئے. الوینا, ہم اگینسٹ بات نہیں کر رہے, ہم یہ کوشش کر رہے ہیں بتانے کی کہ پارلیمنٹ سپریم ہے, پارلیمنٹ میں ایک فیصلہ ہونا چاہیے. ہم آرڈیننس کو نہیں مان رہے, ہم اس آرڈیننس کو نہیں مانیں گے جو پارلیمنٹ کی جو ہے اس کو. ٹھیک ہے, کریکٹ. آپ لوگ کو پرابلم
शमीम साहब आप लोग को प्रॉब्लम सिर्फ और सिर्फ ऑर्डिनेंस है क्योंकि उसकी लाइफ छोटी होती है, तरीका कार ऐवान में बात करने का है, लेकिन फिर ये कह रहे हैं ऐवान में आप लोग बात नहीं करते। एफएटीएफ का बिल जब मंजूर हो रहा था उस वक्त भी आप लोगों ने कॉन्स्टिट्यूशन में बात की। ये दे ही नहीं रहे। से कोई मतलब नहीं है कि कहाँ किस क्या हो रहा है। हम ये कहते हैं पार्लियामेंट सुप्रीम है, आप पार्लियामेंट में लेके आइए, पार्लियामेंट मान लेगी, हम भी मान लेंगे फैसले को। लेकिन ये कह रहे हैं कि हमने पार्लियामेंट में बात करने की कोशिश की थी, उस पर आप लोगों ने अग्री नहीं किया। वहाँ तो सीटियां पार्लियामेंट में इन्होंने अब क्यों बात की? इससे पहले कहाँ थे ये लोग जब पार्लियामेंट चल रही थी? इसमें बाजवा साहब बता दीजिए पहले कहाँ थे आप लोग, पहले क्यों नहीं किया? नहीं, हमने बिल्कुल किया, पहले भी ये ऐवान को चलने नहीं दे रहे। वहाँ तो इन्होंने अखाड़ा बनाया हुआ, इनके एमएनएस को देखें, लड़ाई झगड़े और सीटियां। शमीम साहिबा ये यहाँ स्टूडियो से रजाक बाजवा साहब कह रहे हैं कि आप लोगों ने अखाड़ा बनाया हुआ है ऐवान को, और उधर आप लोग इनकी भी नहीं सुनते हैं और सिर्फ बदतमीजी का तूफान होता है। इस पे क्या खान साहब की बहन पर इल्जाम। कह रही है बदतमीजी का तूफान होता है, लेकिन हुकूमत का काम होता है बर्दाश्त करना, हुकूमत के बुजुर्ग का कितना बर्दाश्त किया जाए जब आप वहाँ सीटियां बजाएंगे। देखा है आपने कभी शाह महमूद कुरैशी को बोलते हुए देखा है, आपने और लोगों को फैसल वाडा को बोलते हुए देखा है? तो बदतमीजी तो उधर से होती है, हुकूमत को दिल बड़ा करना पड़ता है। अपोजिशन का रोल यही होता है कि वो आपकी खामियों को पॉइंट आउट करे। अपोजिशन लेकिन माजरत के साथ शाह महमूद कुरैशी साहब या फिर किसी और की अगर कोई स्टेटमेंट मुझे बता दीजिए वर्ड्स के साथ, जिस तरह कादिर साहब ने रिसेंटली किया, जिस तरह जो नवीद साहब हैं उनके स्टेटमेंट्स हैं, आप लोग भी तो एक हेल्दी अपोजिशन का रोल प्ले नहीं कर सकते? शमीम साहिबा जवाब देना हमारा काम है, आप सुनना हुकूमत का काम होता है, कोरम पूरा करना हुकूमत का काम होता है, बर्दाश्त करना हुकूमत का काम होता है। अपोजिशन का हमेशा ये रोल होता है, जब आप गाली देंगे उसके जवाब में आप और बोलेंगे तो आप ठीक है। मैं अग्री करती हूँ शमीम साहिबा, मैं शमीम साहिबा आपसे अग्री करती हूँ। सुने, प्रोग्रामों में आकर जो रवैये फैसल वाडा के, जो रवैये और लोगों के होते हैं, आपके अली जैदी के होते हैं, तो उसके बाद आप क्या समझती हैं आपको फूल निछावर किए जाएंगे इनके? ठीक है, लेकिन शमीम साहिबा मेरा आपसे सवाल ये है कि आपको नहीं लगता कि हमें अपनी रवायात को तब्दील करना चाहिए और एक मुनज़्ज़म तरीके से ऐवान में बात करनी चाहिए, गुफ्तगू करनी चाहिए, जो लोग जिसको आइडियलाइज कर सके? अलवीना साहिबा, मेरे चेयरमैन ने पहली जब असेंबली हुई थी उसी दिन कहा था आप एक कदम बढ़ाएं, मैं 10 कदम आपकी तरफ बढ़ाऊंगा। क्या इन्होंने? तो वो अब कह रहे हैं ना, शो ऑफ हैंड्स से मान ले, है ना जी, आ जाए आप प्रूफ कर दें। बिलावल साहब प्रूफ कर देना। हम 10 कदम बढ़ाते हैं, ये हमारी उंगली पकड़ते हैं, हम इनका हाथ पकड़ते। आप अपोजिशन को साथ तो लेके चले, आपने तो अपोजिशन को अपने जिस्म का हिस्सा ही नहीं समझा। आप कहते हैं सिंध मेरा सूबा ही नहीं है, तो जब आपका सिंध सूबा नहीं है तो क्या कादिर पटेल या नवीद कमर या कोई और बर्दाश्त करेंगे इस बात को? क्या? लेकिन ये शमीम साहिबा ये अच्छा मौका है, आप हमारा साथ दें इसमें। ठीक है, लेकिन चले मैं आऊंगी दोबारा शमीम साहब आपकी जानिब। यहाँ पे मैं जरा ये ताहिर रिजवी साहब से भी जान लूं कि उनका क्या इस पर रिबाटल है। आपने दोनों की गुफ्तगू सुनी, क्या क्या ऐड करना चाहेंगे आप इसमें? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मौकिफ भी सुना, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का भी सुना। बोथ साइड इज नॉन सीरियस एटीट्यूड। बेसिकली आप एक चीज देखें कि अगर शो ऑफ हैंड से होगा तो इसमें फायदा किसका होना है? वो जो पैसा जो सेनेटर्स बिकते हैं और जो सेनेट की सीट खरीदी जाती है, फिर उससे पैसा रिकवर किसका होता है? आवाम का पैसा, मेरा पैसा, आपका पैसा। अगर एक सेनेटर बन रहा है एक आदमी 25 करोड़ देके, तो वो जब वापस आएगा तो वो कहां से रिकवर करेगा? बिलावल साहब के अकाउंट से निकालेगा या जरदारी साहब के अकाउंट से निकालेगा या नवाज शरीफ के अकाउंट से निकालेगा? वो निकालेगा ठेकों से, वो निकालेगा गैर कानूनी कामों से, वो निकालेगा दूसरे तरीकों से। तो भाई इसमें तो एक जगह जहां पर आवाम का मफाद है, वहां तो कम से कम खुदा के वास्ते आप लोग एक हो जाए। नहीं हो रहे ना। देखिए इसमें मैं बिल्कुल इसमें सीरियस कहूंगा, इसमें ना खान साहब का कोई फायदा है ना इनका। मसला हमारे यहाँ ये अपना मफाद देखते हैं, चूंकि इस वक्त बोलियां लगेंगी, बोलियां लगानी है, सीटें चाहिए, मुझे अपना अकाउंट बढ़ाना है, इनको अपने अकाउंट्स बढ़ाने, इनको अपने सेनेटर्स की तादाद बढ़ानी है, उन्हें अपने सेनेटर्स की तादाद बढ़ानी है। दोनों अपने हिसाब से अपने मफादात के लिए देख रहे हैं। अगर दोनों ये मुल्क के लिए देखें ना तो शो ऑफ हैंड होना चाहिए। ठीक है, शो ऑफ हैंड्स और करप्शन खत्म होनी चाहिए। लेकिन बात वहीं पे देखिए मैं एक जुमला कहूंगा कि वो जो कह रही है ना इतनी देर तक क्यों सोते रहे। देखिए एक जुमला है फारसी का, देर आयत दुरुस्त आयत, हो गया है ना, लिमिट। हम जाएं आगे की तरफ जाएं, अब कोई बात नहीं। इसके बाद तहरीक इंसाफ से लड़ने के लिए बहुत खान साहब तो हैं ही ऐसी चीज कि खुद वो कहते हैं आओ आओ आओ, तो उनसे लड़ने के लिए क्या डरना, और मौके मिलेंगे। यहाँ पर आवाम का एक अच्छा यहाँ पर करप्शन खत्म होनी है और वेरी सीरियस
اور آگے کے لیے سینٹ انتخابات ٹرانسپیرنٹ ہو جائیں گے, ہونے چاہیے. اگر اور ٹریڈنگ جو سب روتے ہیں پھر سیٹیں بکیں گی, پھر میرے جیسے کاروباری لوگ سیٹیں خریدیں گے, پھر بولیاں لگیں گی. سینٹ میں کرپشن ختم ہو جائے, آپ لوگوں نے آپ یقین کریں عام لوگ باجوہ صاحب سینٹ میں کرپشن ختم نہیں ہونی چاہیے, کرپشن پورے ملک میں ختم ہونی چاہیے. لیکن ایک ادارے بالکل غلط آپ لوگوں کا ٹارگٹ ہے. لیکن ایک تھانے سے لے کر ایوان صدر تک کرپشن ختم ہونی چاہیے. کمپلیٹ الیکٹورل ریفارمز کی ضرورت ہے, صرف اور صرف سینٹ الیکشنز کے لیے ضرورت نہیں ہے, لیکن کہیں سے تو انیشیٹ ہوگا نا. آپ اپنے بھی دیکھیں, آپ کے وزراء کیا کر رہے ہیں, آپ کے ڈپارٹمنٹ میں کیا ہو رہا ہے. ٹھیک ہے, یہاں آپ کیا ہو رہا ہے اس وقت سینٹ کا کرپشن جو ہے نا وہ بالکل بم کا گولہ بن گیا. ہر اسٹیج پہ کرپشن ہو رہا ہے اس گورنمنٹ میں, پچھلی لیکن ابھی تک تو کوئی ہمارے منسٹر پر کوئی کسی قسم کا کوئی الزام نہیں ہے. اگر ہے تو آپ سارے ذرا آپ ہٹا دیں اپنی منسٹری کو, ہٹائیں, پھر دیکھیں کتنے الزام نکلیں گے. جس دن آپ کی حکومت ختم ہوگی نا, کتابیں ہوں گی اتنی موٹی موٹی نیب کی, 12 والیوم جائیں گے. ابھی اپوزیشن اتنی بڑی. رزاق باجوہ صاحب, آپ لوگوں نے لوٹی ہوئی دولت کو واپس لانے کے دعوے کیے تھے, اس میں بھی آپ لوگ ناکام ہو گئے. اس میں بھی چلے گئے. جو بیوروکریسی اپوزیشن نہیں دے رہی نا, فرینڈلی اپوزیشن نہیں ہے یہ, نمبر 1. نمبر 2, اب آپ لوگ کو جو آپ انیشیٹ کرنا چاہ رہے ہیں بہتر کام, وہ بھی آپ لوگوں نے بہت دیر کیا, اور تھوڑے مووز آپ لوگوں نے غلط لیا. آپ کا ہوم ورک اس کے اوپر سٹرونگ نہیں تھا, جس کے اوپر آپ لوگ کو کیا نہیں لگتا کہ 2.5 سال اب بہت ہو گیا ہے, اب آپ لوگ کو اپنی اسٹریٹجیز بنا لینی چاہیے کہ آپ نے کس طریقے سے کیا کام کرنا ہے. جی بالکل, میں ابھی پچھلے دنوں دیکھیں وارننگ دی ہے پرائم منسٹر صاحب نے تمام وفاقی وزراء کو ہمارے جو ہیں کہ جی آپ لوگ جو بھی ہے اب آپ اپنے آپ کو درست سمت کی طرف لے آئیں, اور ہم نے جو وعدے کیے ہیں ہمیں وہ پورے کرنے ہیں. اور اس پر میرا خیال ہے کہ آج دیکھیں بڑی تعداد میں جو ہے لوگوں کو گھر ملنا شروع ہو گئے. دیکھیں الوینہ صاحبہ, یہ اتنی جلدی یہ جو مافیا بیٹھا ہوا تھا 30-40 سالوں سے, اتنی جلدی یہ ہمارے ہاتھ آنے والے نہیں ہیں. آپ دیکھیں ان کے پاس کتنے بڑے لائر ہیں. اگر نیب کسی کو پکڑتا ہے وہ ضمانت کروا لیتا ہے, ضمانت کے بعد پھر جو پیپلز پارٹی کے لوگ آج بھی اپنے آپ کو جیلوں میں ثابت کر, آغا سراج دورانی صاحب جو ہیں وہ ضمانت پر ہیں, اور اسمبلی کے اندر انہیں بنگلوز ملے ہوئے, اور وہ کہتے ہیں جی میں کسٹڈی میں ہوں. ادھر آپ خورشید شاہ صاحب کو دیکھ لیں, وہ تو ان کو تو ڈسکریشن ہے نا, قانون نے ڈسکریشن دی ہے. بس دیکھ لیں کہ یہ کتنی سہولتیں ان کے پاس. اور لیکن ریاست سے بڑی کوئی طاقت نہیں ہوتی, آپ کے پاس بھی طاقت ہے. اگر ان کے پاس ایک ہی طریقہ ہے, اگر معاملات کو درست کرنا ہے, سندھ میں پیپلز پارٹی سے فیڈرل گورنمنٹ کو ایکشن لینا پڑے گا, یا گورنر راج لگائیں یا کوئی بھی راج لگتا ہے لگائے, تاکہ خان صاحب کا جو ویژن ہے جو انہوں نے کہا ہے, ساری رکاوٹیں ہمیں سندھ میں پنجاب میں ہمارے لیے. لیکن پھر بھی کس طریقے سے آپ ایک سینٹ انتخابات کو بھی ٹرانسپیرنٹ بنانے کی کوشش کر رہے ہیں, اس میں بھی آپ نے کچھ غلط موو لے لیے. آپ کو اگری نہیں کر رہی, آپ کے ساتھ شو آف ہینڈز کے اوپر مارچ میں الیکشنز ہونے جا رہے ہیں, آپ لوگ جو ایک میجر لینے کی کوشش کر بھی رہے ہوتے ہیں وہ بھی نہیں کر پاتے ہیں. تو یہ اب کیا, اب فائنل اس کا کیا ڈیسیژن ہوگا؟ میں یہ کہتا ہوں کتنا ہی اچھا ہوتا آج کتنا ہی اچھا ہوتا کہ اپوزیشن جو ہے یہ اوپن الیکشن پر ہمارے ساتھ آ کے بیٹھتی اور کہتی خان صاحب ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں, اور آپ اچھا اس میں ان کا ہی فائدہ ہے. میں ابھی بھی ان کو کہہ رہا ہوں کہ اس میں زیادہ فائدہ ان کو ہوگا. پچھلے چیئرمین سینٹ کے الیکشن میں آپ نے دیکھا ان کے 14 سینیٹر غائب ہو گئے تھے, کہاں چلے گئے تھے وہ. تو بابا جب یہ دیکھیں گے اپنی آنکھوں سے کسی کو کہ یہ بندہ اس گیٹ سے گزر رہا ہے یا یہ ووٹ ہمیں نہیں دے رہا ہے. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اب اس بار کیونکہ آپ کے اپنے جو ایم پی ایز ہیں, ایم این ایز آپ سے ناراض ہیں, تو اس بار فائدہ دوسری جماعتوں کو ہو سکتا ہے. وہی ہارس ٹریڈنگ اور وہی جو نوٹ دینا. نہیں دیکھیں, اوپن الیکشن سے نقصان اگر ہمیں ہو رہا ہے تو ہونے دیں. اپوزیشن تو اس ایک اچھے عمل کی ایک افتتاح میں ہمارے ساتھ ایک بنیاد رکھی جا رہی ہے. یہ کہنا وہ کہہ رہے ہیں آپ کی حکومت ہے, آپ کی رٹ ہونی چاہیے, آپ فیصلے ٹھیک سے نہیں کروا پا رہے, آپ ایگزیکیوشن نہیں کروا پا رہے, یہ سارا آپ کا قصور ہے. اگر وہ نہیں بھی دے رہے اپنا انپٹ تو کوئی ان کے اوپر رسپانسبلٹی نہیں ہے. بغض عمران میں ہر اچھے کام کی مخالفت کر رہی ہے اپوزیشن, یہ بغض کر رہے ہیں. بس یہ خان صاحب کو جتنا اچھا کام کرتے ہیں یہ اس کے خلاف بات کرتے ہیں. ارے بابا ایک اچھا کام ہونے آ رہا ہے, بہت بڑی بڑی رشوت اس میں چل رہی ہے, 50 کروڑ روپے کا نام آ رہا ہے. آپ آ جائیں ایک بار افتتاح کر دیں, ایک بنیاد رکھ دیں ایک اچھے عمل کی, کہیں کہ جی خان صاحب ہم آپ کے ساتھ, ہم آپ کے ساتھ بھی آپ کے اس عمل کے ساتھ کھڑے کہ ٹھیک ہے کر دیں. لیکن انہیں کیوں تکلیف ہو رہی ہے؟ انہیں پتا ہے کہ اگر ایک یہ بنیاد ایمانداری کی رکھی گئی, یہ کرپشن سے ان کی نظر ہٹ گئی تو آگے ہم لوگ کچھ نہیں کر پائیں گے.
ٹھیک ہے، اس پہ جو ہے طاہر رضوی صاحب، انتقام کی اگر ہم بات کرتے ہیں، وہ اس کو سیاست میں ایک ہتھیار کی طرح استعمال کیا جاتا ہے. جو حکومت میں ہوتا ہے اپنا وقت اقتدار انجوائے کرتا ہے، بعد میں جو ہے اپوزیشن جماعتوں کو اس وقت ٹارگٹ کرتا ہے، اور جب خود چلا جاتا ہے حکومت سے تو پھر اس کے خلاف جو ہے انتقامی کارروائی ہوتی ہے. یہ انتقامی کارروائی کیسے ختم ہوگی اور اپنی حکومت میں کام کرنا جو ہے حکومتیں کیسے کریں گی؟ دیکھیں، جب تک ٹرانسپیرنسی نہیں آئے گی یہ تو ختم نہیں ہوگا. اور جیسے ابھی باجوہ صاحب نے فرمایا تھا، میں نے کہا نا کہ یہ کہہ رہے ہیں ہمارے منسٹر پہ تو کسی پہ الزام نہیں ہے. جناب ابھی تھوڑی آئے گا، حکومت کے بعد ہی ہوتا ہے. حکومت کے بعد آپ کے پتہ چل جائے گا آپ کے منسٹر کیا کیا کر رہے ہیں. یا تو آپ یہ بتائیں ٹرانسپیرنسی. اب ایک میں آپ کو بڑی مزیدار بات بتاؤں، ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی رپورٹ میں پاکستان کا نمبر 124 ہو گیا. اب اس پر آپ ذرا مزے کی بات سنیں. سندھ گورنمنٹ کے ایک وزیر صاحب ہیں، میں نے ان کا اسٹیٹمنٹ سنا اور وہ کہہ رہے تھے دیکھیں عمران خان صاحب کی حکومت جو ہے نا اس میں کرپشن کس طرح ہوئی ہے کہ ہمارا دنیا میں لیول جو ہے نا کرپشن میں ہمارا بڑھ گیا. مزے کی بات آپ سنیں، وہ خود سندھ گورنمنٹ میں پیپلز پارٹی، میری بات سنیں، وہ خود سندھ گورنمنٹ میں ہے بھی ایکوریٹ صرف 2 سال کی نہیں ہے. اس میں بہت ساری جو ہے وہ ٹیکنیکلٹیز ہے پڑھنے کی. 2 جو بیرو میٹرز ہیں اس کو 2 میں ڈیوائڈ کیا گیا ہے. ایک ہے پرسپشن کے اوپر بیس کہ 35% لوگوں کا کہنا ہے کہ کرپشن بڑھی ہے. اٹس آن پرسپشن. جو 25% ہے وہ برائبری کے اوپر ہے، اور وہ جو ٹینیور ہے وہ بھی کتنے سال پرانا ہے، یہ اب صرف 2 سال کا نہیں ہے. تو اس میں جو ہے پچھلی حکومتیں وہ بھی کتنا اپنا رول پلے کرتی آئیں، اور جس نمبر پہ ہم پہنچے ہیں تو اس پہ تو سبھی کوسچنیبل ہے. اب آتے ہیں دوبارہ ہم اسی کے اوپر، پھر مجھے شمیم صاحبہ کی جانب بڑھنا ہے کہ یہ جو احتساب کا عمل ہے جس کے وعدے کیے تھے پاکستان تحریک انصاف نے، وہ انفارچونیٹلی اس کی ریکوری نہیں ہو پا رہی. طاہر صاحب یہ کیسے ہوگی؟ دیکھیں وعدوں کی کیسے ہوگی، جب تک میں نے آپ کو پہلے ہی شعر سنایا تھا نا کہ عمل سے زندگی. آپ عمل کریں گے نا وعدوں پہ. آپ نے کیا کیا وعدے کیے تھے؟ آپ کا سب سے پہلا وعدہ تھا کرپشن ختم کریں گے. کرپشن کہاں ختم ہو رہی ہے؟ کرپشن ختم نہیں ہو رہی. اچھا چلیں کوئی بات نہیں، آپ نے کرپشن پکڑنی تھی تو کرپشن پکڑی بھی نہیں جا رہی ہے. کرپشن پکڑنے کا مقصد کیا ہے؟ یہ بھائی نے بھی فرمایا کہ آغا سراج صاحب جو ہیں وہ آ رہے ہیں اور وہ اسمبلی بھی چلا رہے ہیں اور وہ خورشید شاہ صاحب آرام سے بیٹھے ہیں. بھائی ان کے جیل میں بیٹھنے سے میری پبلک کا پیسہ کہاں آیا؟ میری پبلک کا پیسہ وہ کہہ رہے ہیں ریکوری مشکل ہو رہی ہے، بیوروکریسی تو ان کو چھوڑ دیں. اگر ریکوری نہیں ہو رہی تو ان کو چھوڑ دیں. ریکوری ایسا نہیں ہے کہ نہیں ہو رہی. کیا ریکوری ہو رہی ہے؟ اچھا آپ ایسا کریں، اس کی نیب نے 300 بلین ڈالر. اچھا نیب پہ کتنا خرچہ ہوا ہے وہ بھی لگا لیجیے گا. جب آپ پہلے سیٹ بنائیں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا. اب ریاست کا ایک ادارہ ہے، انہوں نے میں شمیم کی جانب بڑھتی ہوں. شمیم صاحبہ اس وقت جو ہے جو ہم بات کر رہے ہیں، میں وہی ایک سوال آپ سے کروں گی پھر مزید آگے بڑھیں گے کہ اس وقت آپ کو کیا لگتا ہے کیا کانسیکوینسز کیا ہوں گے؟ کیونکہ معاملہ جو ہے کورٹ میں بھی ہے، اوپن بیلٹ کے اوپر آپ لوگ اگری نہیں کر رہے ہیں، مارچ میں انتخابات ہونے جا رہے ہیں، کیسے ہوں گے سینٹ انتخابات؟ یہ تو بہتر بتا سکتے ہیں وزیر اعظم پاکستان، اور جو اس وقت لیجسلیشن کر رہے ہیں، یا اگر معزز عدالت کوئی فیصلہ اس وقت تک کر دیتی ہے تو اس کی روشنی میں ہوگا. جو بھی ہوگا پارٹی پالیسی آپ کے سامنے ہے کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمیں اپنے ایم پی اے ایم این ایس پر بھروسہ ہے. وہ پردے کے پیچھے جا کے ووٹ لگائیں، ووٹ دیں یا پردے کے سامنے دیں، ہمیں سے کوئی نہیں ہے. اصل گھبراہٹ پی ٹی آئی کو ہے کہ جو 50 کروڑ روپے کی کھلے عام. ٹھیک ہے، کریکٹ. میں یہیں سے دوسرا سوال کروں گی. شمیم صاحبہ آپ کہہ رہی ہیں کہ گھبراہٹ پاکستان تحریک انصاف کو ہے، ان کے ایم این ایز ایم پی ایز ان سے ناراض ہیں اسی لیے ان کو گھبراہٹ ہے. لیکن میرا سوال آپ سے یہاں پہ یہ ہے کہ اس وقت ان کی گھبراہٹ کو چھوڑ دیں، ان کے نقصان کو چھوڑ دیں، آپ صرف وہ بات کریں جو ملک کے فائدے کے لیے ہے. یہ بتا دیجئے کہ ملک کے فائدے میں کیا اوپن بیلٹ ہے یا نہیں ہے؟ اس کا جواب میں آپ سے جانوں گی ایک وقفے کے بعد. Stay with us on Inside the News. ویلکم بیک آفٹر بریک. ناظرین بریک سے قبل میں سوال چھوڑ کر گئی تھی شمیم صاحبہ کے لیے کہ صرف مجھے یہ بتا دیجئے کہ اوپن بیلٹ سے پاکستان تحریک انصاف کو نقصان ہوگا، کریکٹ، کہ ان کے ایم این ایز جو ہیں یا ایم پی ایز جو ہیں ان کے اس وقت ان کے ساتھ نہیں ہے، ناراض نہیں ہے، اور جو اپنی 2/3 میجورٹی ہے وہ اپر ہاؤس میں نہیں بنا پائیں گے. لیکن ایک لانگ رن میں کیا یہ پاکستان کے فائدے کے لیے نہیں ہوگا کہ اگر شو آف ہینڈز کے ذریعے الیکشنز ہو جاتے ہیں، کیا یہ لانگ رن میں تمام تر جماعتوں کے لیے ٹرانسپیرنٹ نہیں ہوگا؟ جو پیسہ لگایا جاتا ہے، جو ہارس ٹریڈنگ ہوتی ہے، جو ملک کے نیشنل ایکسچیکر میں پیسہ جا سکتا ہے وہ جو ہے نکالا جاتا ہے. یہ تمام تر ایشوز ریزالو ہو جائیں گے اگر پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ اپوزیشن جماعتیں اگری کرتی ہیں. تو شمیم صاحبہ اس وقت آپ لوگ کا صرف اور صرف ٹارگٹ یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کو نقصان پہنچائے. کیا آپ لوگ کا یہ ٹارگٹ نہیں ہے کہ ملک کو بھی کہیں فائدہ ہو اور کہیں پہ آپ لوگ ساتھ میں بیٹھ کے کچھ کریں؟ البتہ مجھے بڑا افسوس ہے اس بات کا کہ میڈیا پر بیٹھ کے ہم یہ بات کہیں کہ جس تحریک انصاف کا نقصان اور ملک کا فائدہ یا ملک کا
पूरा नुकसान। ये 50 करोड़ रुपए जो दिए जा रहे हैं रिश्वत के तौर पे, इसमें क्या मुल्क का फायदा है क्या कोई? ये हार्स ट्रेडिंग जो खुलेआम हो रही है, इसमें मुल्क का फायदा है? मैं यही कह रही हूँ, आप मेरा सवाल नहीं समझी शमीम साहिबा। आपके सवाल, शमीम साहिबा, मैं यही कह रही हूँ कि हॉर्स ट्रेडिंग रुक जाए, हॉर्स ट्रेडिंग रुक जाए, यानी मुल्क का फायदा होगा इससे, मैं यही कह रही हूँ। नहीं, तहरीक इंसाफ पैसे वापस ले लेना, 50 करोड़ रुपए जो दिए, मुल्क का फायदा करे ना, आ जाए उसके ऊपर कि हमने बिल्कुल करप्शन से फ्री जो है वो इलेक्शन करवाने। आपने तो बिस्मिल्लाह ही करप्शन से किए कि उनको आपने ये रिश्वत दी है, सियासी। तो ये एविडेंस कहाँ से आया आपके पास शमीम साहिबा कि 50 करोड़ रुपए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने किसको दिए हैं, ये भी बता दीजिए। एमएनए को दिए गए। नहीं, कोई नहीं दिए। वो 15 करोड़ रुपए सालाना का जो फंड है वही मिला है अभी तक। 50 करोड़ रुपए का ऐलान जरूर हुआ है, लेकिन वो चैलेंज वो खुद नोटिस हो गया है, कोर्ट में भी चला गया है। हमें तो सियासी रिश्वत दी जाती है। अब आपने क्या दिया फिर? हार्स ट्रेडिंग तो आपने। लेकिन शमीम साहिबा उस पे कोर्ट का एक्शन हुआ है, वो मामला भी सब जुडिस है और वो रिलीज नहीं हुआ है अमाउंट, और वो 50 करोड़ अमाउंट नहीं है, प्राइम मिनिस्टर ने वो तरक्याती काम के लिए दिया था, वो फंड दिया था। मेरी बात सुन ले दीना, आप खुद इतना बोलेंगी तो मैं कहाँ बोलूंगी? नहीं बोले, आप बोले। कहता है मदीने की रियासत, क्या मदीने की रियासत के लिए निकाल दिया कि गुनाह छुप के करो और नेकी सामने करो? आप तो गुनाह 50 करोड़ रुपए दे के लोगों को राग़िब कर रहे हैं अपनी तरफ। किधर है रियासत मदीना? कौन से पाकिस्तान की भलाई की आप बात कर रहे हैं? तो मैं ये कह रही हूँ कि पाकिस्तान की भलाई हम सबको अजीज है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने हमेशा पाकिस्तान बचाओ मुहिम पे काम किया है। पाकिस्तान खप्पे का नारा मेरे को चेयरमैन ने लगाया था। आप तो नए पाकिस्तान को बेरोजगारी, तबाही, महंगाई, आप कौन सी पाकिस्तान की भलाई की बात कर रही हैं? आप कौन से पाकिस्तान के फायदे की? बेरोजगारी तोड़ दो, जोड़ दो, फला को गिरा दो, फला को मार दो। चले शमीम साहिबा ये बता दीजिए कि इस वक्त जो पीडीएम के प्लेटफॉर्म से हम देख रहे हैं, जो भी स्टेटमेंट्स आ रहे हैं, अब आपको लगता है कि आप लोग का सेनेट इंतखाबात से पहले कोई डिसीजन शायद आप लोग ले लें, कोई नया डिसीजन या कोई फर्दर डेवलपमेंट आ जाए, या सेनेट इंतखाबात तक अभी तक कोई भी फर्दर डेवलपमेंट नहीं है पीडीएम के प्लेटफॉर्म से? देखिए अलवीना, ये एक मुश्तरका प्लेटफॉर्म है, इसमें 11 जमातें शामिल हैं, किसी का भी इंफरादी फैसला नहीं होगा। हमारी अपनी सियासत है, बाकी सबकी अपनी सियासत है। जहाँ इंफरादी बात करनी है वहाँ पार्टी पॉलिसी होगी, जो मेरा चेयरमैन कहेगा वो फॉलो होगा। लेकिन अगर हम इज्तिमाई बात करें तो हम वो बात करेंगे जो पीडीएम के उसमें है। पीडीएम अगर कहती है कि हमने सेनेट इलेक्शन तक ये करना है, हम सब मिलकर वो करेंगे। 26 फरवरी को लॉन्ग मार्च का ऐलान हो चुका है, 26 मार्च को सॉरी, कि हमने लॉन्ग मार्च करना है, हम लॉन्ग मार्च करेंगे। अगर धरना देना है, धरने की सियासत जाहिर है हमारी पॉलिसी का हिस्सा तो नहीं है, लेकिन अगर पीडीएम कहती है तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उस पर भी अमल करेगी कि हम हर वो काम करेंगे जिससे पाकिस्तान की अवाम की जान इस नए पाकिस्तान से छुड़ा के वापस कायदे आजम के पाकिस्तान में लाई जाए। और नऊजुबिल्लाह, जिस तरह इन्होंने पाकिस्तान को बर्बादी की तरफ ये लेके जा रहे हैं, अल्लामा इकबाल के मुजस्समे के साथ इन्होंने जो कुछ किया है, ये नए पाकिस्तान का वो भयानक नक्शा है। नहीं वो उसको मैं आपको बता देती हूँ, मैं शमीम साहिबा वो उसका भी आपको बता देती हूँ। उस पर स्टेटमेंट आ गया था, जो पार्क्स के जो चेयरमैन है अथॉरिटी के, उन्होंने कहा था ना तो इसमें कोई फंड रिलीज हुआ था, ना तो ये टास्क दिया गया था। वो जो वहाँ के माली थे उन्होंने खुद अपने मोहब्बत में एक इजहार किया था। तो चलिए, वो क्वालिफाइड वो स्कल्पचर्स तो नहीं बनाते, वो आर्टिस्ट तो नहीं है, अब उन्होंने मोहब्बत में जो है अल्लामा इकबाल साहब का एक मुजस्समा बना दिया। तो यहाँ पे हम शायद इनसेंसिटिव हो जाते हैं बहुत ज्यादा। अलवीना, ये पाकिस्तान के जो इस वक्त करता धरता बैठे, इन्होंने कहा है कि हमें कोई तजर्बा नहीं था, हम बगैर तजर्बे के यहाँ पर आ गए। तो ये वो माली हो गए नाअहल जिन्होंने अल्लामा इकबाल का मुजस्समा खराब किया। तो ये वो नाअहल लोग हैं जो नहीं, वो टास्क तो इन्होंने नहीं दिया था ना। चले, वो टास्क तो उन्होंने दिया ही नहीं था, उन्होंने अपनी मोहब्बत का इजहार किया था। किसी की मोहब्बत के ऊपर तो हम क्वेश्चन नहीं रेज कर सकते ना। अलवीना, हमने ये टास्क भी पीटीआई को नहीं दिया था कि पाकिस्तान को बर्बाद कर दे। ये भी किसी ने टास्क दे के भेजा है। जैसे अल्लामा इकबाल का मुजस्समा शक्ल को बिगाड़ा गया, पाकिस्तान की शक्ल को बिगाड़ दिया गया। इसी तरह आपकी क्यों नहीं समझ रही है? हर चीज का ये हल नहीं होता कि इस पे ऑर्डर आ गया, इस पे ऑर्डर आ गया। पहले से क्यों नहीं रोका जाता? प्रिवेंशन क्यों नहीं की जाती? महंगाई के ऊपर प्रिवेंशन क्यों नहीं की जाती? बेरोजगारी के ऊपर अंडा 24 रुपए का बिक रहा है, 25 रुपए का बिक रहा है। हर चीज से आप हाथ। ये शमीम साहिबा यहाँ पे आपसे कुछ कहना चाह रहे हैं निजात बाजवा साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, ये इनकी सुन लीजिए। अस्सलाम वालेकुम मेरी बहन। क्या कहेंगे? वो तो ही कहेंगे सब कुछ अच्छा है, सब कुछ। आप सुने, आप जरा सुने। चूल्हे नहीं जल रहे, जिनके बच्चे रोजगार हो गए, उनसे पूछे ना बाजवा साहब जाकर। मुझे एक बात करने की इजाजत दे दें, मेरी बात सुन लें। बोले। आप देखें, जब प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी साहब थे, जो इनके को चेयरमैन हैं, 101 अरब और तकरीबन 1.5 अरब रुपया उन्होंने खर्च किया अपने सरकारी दौरों पर। और हमारा प्रेसिडेंट देख लें,
یہ انہیں یہ چیزیں چبھ رہی ہیں. عارف علوی صاحب نے ابھی تک میرا خیال ہے کہ 2 دورے نہیں کیے ہیں باہر ملکوں کے, اور ان پہ کوئی خرچ بالکل جو معمولی سا خرچ 150. ان کے پاس چائنا سے منسوخ. ٹھیک ہے, کوئکلی ون لائن دے آپ لوگوں نے جس طرح پاکستان کا جو حال کیا ہے بس خرچ کیے تو اس کا نعم البدل. چلیں مجھے طاہر صاحب کی خوب enjoy جانب شبیر صاحبہ سے ایک سوال کروں گا کہ انہوں نے وقت کہا ختم ہو گیا ہے میرا, جلدی کر جی, لیجیے. انہوں نے کہا کہ جی 50 کروڑ روپے ایم این ایس کو دیے جا رہے ہیں. 50 کروڑ جو ایم این ایس کو دیے جا رہے ہیں وہ گرانٹ ہے, وہ آڈیٹیبل ہوتی ہے. 50 نہیں ہے, اگر دیے بھی جا رہے ہیں تو گرانٹ ہے, آڈیٹیبل ہے. لیکن جو شو آف ہینڈ کو اگر نہیں کریں گے تو جو انڈر ہینڈ دیا جائے گا اس کا تو کسی کو پتہ نہیں چلے گا. ٹھیک ہے, So this is شمیم big صاحب difference between these two ون لائنر میں جواب دے دیجیے, وقت ختم ہو گیا ہے طاہر صاحب کے سوال کا. میں دعا کر رہی ہوں کہ اللہ پاکستان کے عوام کی جان اس نالائق لوگوں سے جلد چھڑا دے. نام لے کے یہ کہنا کہ سوال کا جواب کرپشن کا خاتمہ, ہم کہتے ہیں یہ جائیں گے تو کرپشن کا خاتمہ ہوگا اور پاکستان کی میری بہن کیوں بد دعائیں دے رہی ہو ایماندار بندے چلے کو. ٹھیک ہے, بہت بہت شکریہ شمیم ممتاز صاحبہ, آپ نے ہمیں پروگرام میں جوائن کیا پاکستان پیپلز پارٹی سے. بہت بہت شکریہ رزاق باجوہ صاحب, آپ نے ہمیں پروگرام میں جوائن کیا پاکستان تحریک انصاف سے. طاہر رضوی صاحب, آپ نے تجزیہ کار کی صورت میں ہمیں پروگرام میں جوائن کیا. شو آف ہینڈز, اوپن بیلٹ, یہ وہی ٹرمینالوجیز ہیں جو ہم نے قبل از وقت سنی تھی, اس پیریڈ سے پہلے سنی تھی پاکستان مسلم لیگ نون اور پاکستان پیپلز پارٹی سے بھی. آج یہ موقف اپنایا جا رہا ہے کہ اوپن بیلٹ جو ہے ملک کے مفاد میں نہیں ہے, پریزیڈنشل آرڈیننس جو ہے وہ درست نہیں ہے, اس کی لائف بڑی نہیں ہوتی ہے. ساتھ ہی ساتھ یہ بھی ہم سن رہے ہیں کہ بلکہ دیکھ رہے ہیں جو انیشیٹوز پاکستان تحریک انصاف کی حکومت نے لیے ہیں وہ اس میں تھوڑی سی کلیئرٹی نہیں ہے. امید کرتے ہیں کہ کچھ کلیئرٹی آئے گی سینٹ انتخابات کے حوالے سے اور یہ جو معاملات ہیں وہ ٹھیک سے ایڈریس ہو پائیں گے. آج کے لیے اتنا ہی. اللہ حافظ. گاڈ بلیس یو آل.